فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو، حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ عرب کے لوگ، مشرکین مکہ، یہودی لوگ اور مجوسی لوگ، ان کا کام کیا تھا؟ یہ جب عورتیں ان ناپاک دنوں میں ہوتیں تو ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے، ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا، ان کو اس گھر میں رکھنا جس میں بقیہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، سر عام لوگوں کے سامنے آنا، یہ بڑا سخت معیوب سمجھا جاتا، اور ایک کمرے میں ان کو بند کر دیتا، وہ اتنے دنوں میں وہیں پر رہتی، وہیں پر کھاتی، وہیں پر پیتی، وہیں پر جناب وہ گندگی بھی وہیں پر کرتی، اور بالکل ان کو جناب گھر کے اندر کھلے عام گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت زیادہ ان کے ساتھ مطلب جو ہے نا سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ پیش آیا جاتا۔ اور عیسائیوں کا طریقہ کیا تھا؟ عیسائی یہ کرتے تھے کہ وہ ان دنوں میں عورتوں سے صحبت کرنا زیادہ پسند کرتے، ان کو ان کے معاملے میں زیادہ جو ہے وہ اس میں لطف حاصل ہوتا۔ تو جب اسلام آیا، حضور کا کلمہ لوگوں نے پڑھا، تو اب جو ہے وہ ان سے پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان دنوں میں ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن پاک میں ان کے اس سوال کے جواب میں نازل فرمایا، اور افراط و تفریط، زیادہ شدت والی کیفیت کو بھی ختم کر دیا، اور اس کیفیت میں قربت اختیار کرنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ گندگی کے دن ہے، ناپاکی کے دن ہے، بیماری کے دن ہے، تو لہذا ان دنوں میں جو ہے وہ ان سے قربت اختیار نہ کی جائے۔ اعتدال کی تعلیم مذہب ہمارا ہر جگہ پر، ہر موقع پر ہمیں اعتدال کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان دنوں میں، اچھا اب اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان دنوں میں ان سے قربت اختیار نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ گھر میں چلیں پھریں، کام کریں، اپنے جو بھی معاملات انہوں نے کرنے ہیں وہ ضرور کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو ان سے بات کلام کرنا ہے وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ ایک بیماری ہے، بیماری جیسے مردوں کو لگ سکتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری، تو وہ ان کے عورتوں کی ایک بیماری کے ایام ہیں، ان میں بقیہ کام ان سے منع نہیں ہوں گے، یہ کام منع ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں جو اس کی دنوں کی تعداد ہے وہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دنوں سے کم میں اگر کسی کو یہ آئے تو پھر وہ یہ دن نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور بیماری ہے، اور 10 دنوں سے اگر بڑھ جائے تو تب بھی یہ دن نہیں، کوئی اور بیماری ہے۔ ان دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز پڑھنا، ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا اس طرح کے اور جو بھی معاملات ہیں جن کے لیے وضو غسل شرط ہے، وہ سارے جیسے طواف خانہ کعبہ کرنا، یہ سب منع ہو جائیں گے۔ مسجد کی حاضری اس کے لیے منع ہو جائے گی، قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ ذکر ایسا کرنا جس میں وضو شرط نہیں ہے، جیسے قرآن
کی تلاوت نہ کی جائے، کوئی اور خالی اللہ کا نام لیا جائے یا درود پاک پڑھا جائے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جب کرنا چاہے تو وضو کر لے، یہ مستحب عمل ہے۔ پھر ایک اور چیز آج کل ہماری ہاں عورتوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے، اس کو روکنا، چونکہ وہ تو جا کے کئی مسائل سیکھ نہیں سکتی، تو ہم مردوں کے لیے آسان ہوتا ہے مسائل سیکھنا، تو یہ جا کر اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو بتائیں کہ ان دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ تو معاف ہیں، ان دنوں میں جو نمازیں آئیں وہ ان کی قضا نہیں کرے گی، وہ اس کو معاف ہیں، لیکن اس کے روزے اس پر لازم ہیں۔ یعنی ان دنوں میں جو روزے رہے وہ روزے تو نہیں رکھے گی، ان دنوں میں تو معاف ہوں گے، لیکن ان دنوں سے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روزے بالکل ہی معاف ہوں گے۔ جب ان کے دن پاکی کے آئیں گے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک ہی دفعہ یہ معاملہ ہوگا، اور پھر رمضان کے بقیہ روزے بقیہ دنوں میں فرض ہوں گے، تو جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو رمضان کے بعد پھر کسی بھی دنوں میں، چاہے وہ گرمی کے روزے تھے تو گرمی میں رکھنا شرط نہیں ہے، سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، کئی بھی دنوں میں بقیہ جتنے 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں سے کسی بھی دن اپنے ان دنوں کی قضا جو ہے وہ واپس رکھے گی۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام کرو، پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ عورتیں کھیتیاں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان سے صحبت کرنے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، لیکن جس اس سے پچھلی آیت میں جیسے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے پچھلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ جس طرف سے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، تو جس طرف سے حکم ارشاد ہے اسی طرف سے ہم نے ایک تو یہ صحبت کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس میں دن اور رات کی قید نہیں ہے، جس ٹائم بھی چاہیں صحبت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہی یہ کام نہ ہو، بلکہ اس سے صاف ستھری اولاد حاصل کرنا بھی مقصود ہو، اور ساتھ میں اور نیکی کا کام مقصود ہو کہ یعنی ہم یہ جو اپنی ازواج سے صحبت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم کسی دوسری عورت پر بری نظر ڈالنے سے بچتے ہیں، اور اس طرح اور جو گناہ ہیں ان گناہ سے رک جاتے ہیں، تو اس طرح کی اچھی نیتیں بھی اس میں شامل ہوں، صرف جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا ہی مقصود نہ ہو۔ اور پھر اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس سے پہلے کوئی بھلے کا کام کرو، یعنی کوئی نیکی کا کام کرو۔ صحبت اختیار کرنا چاہو تو اس سے پہلے نیکی کا کام کرو۔ حدیث رسول میں ہے کہ صحبت اختیار کرنے سے پہلے، یعنی بالکل اس طرح کا معاملہ کوئی بھی شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو جانے سے پہلے، بالکل سارا معاملہ شروع کرنے سے بالکل پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کا آنے والا جو بچہ ہے وہ ہمیشہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے یہ دیکھیں اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے کام سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا یاد دلاتا ہے۔ اللہ کی یاد کرنا ہر کام سے پہلے یہ اچھا ہے، ہر نیک کام سے پہلے، جو بھی نیک کام کریں ہم اس سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اور اپنی ازواج سے یہ صحبت کرنا بھی ان معنوں میں، یہ جو نیتیں تفسیر قرآن میں دی گئی ہیں ان نیتوں سے کریں گے تو یہ بھی نیک کام ہی شمار ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔